السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا یار، ابھی 14 مارچ 2021 کو دوبارہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، جس سے ہر کوئی اس چیز کی ریزسٹنس کر رہا ہے کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں میرے خیال میں ہماری بہتری ہے، کسی اور کی بہتری نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، کیونکہ گورنمنٹ اپنے فائنل فیز میں چل رہی ہے ٹینیور کے حوالے سے، اور اسے تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ ان کے ایڈورس فیور میں جا رہی ہیں، کیونکہ دیکھو، اگر یہ لاک ڈاؤن لگے گا تو الٹیمیٹلی بزنس ڈاؤن ہوگا، بزنس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اکانومی شرنک ہوگی، اکانومی شرنک ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے، اور جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ تو لاک ڈاؤن کا نو ڈاؤٹ نقصان ہے، ہمارے ملک کے لیے، سب کے لیے نقصان ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مطلب کہ وی آر ناٹ روبوٹس، وی آر ہیومنز، اور ہیومن وہ ہوتے ہیں جو ایک نیگیٹو پہلو سے پازیٹیو پہلو کریٹ کر لیں، اس کو اپرچونٹی کو کریٹ کریں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب لاک ڈاؤن تو جو ہے وہ لگ گیا، اب اس لاک ڈاؤن کو بجائے ہم ایک نیگیٹو طرف لے کے جائیں، اسے ہم کیوں نہ اس میں سے اپرچونٹی ایکسپلور کریں۔ تو اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ نیگیٹو یہ ہیں کہ بزنس ڈاؤن جائے گا، شورلی جائے گا، اس سے کیا ہوگا کہ ان امپلائمنٹ آئے گی، اکانومی شرنک ہوگی۔ اب اکانومی اور ان امپلائمنٹ دو چیزیں ہیں۔ اکانومی کا میں بتاتا ہوں کیا امپیکٹ ہے، کیا نہیں ہے۔ اکانومی صرف ہماری امپیکٹ نہیں ہوگی، پوری دنیا کی اکانومی امپیکٹ ہوگی، کیونکہ یہ کووڈ-19 جو ہے وہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور اس سے صرف ہماری اکانومی ڈاؤن نہیں ہوگی، پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی۔ تو سب کیا ہیں؟ ایک پیج پہ ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں۔ اگر ہماری اکانومی ڈاؤن ورڈ جائے گی تو پوری دنیا کی بھی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری ڈاؤن ورڈ جائے اور پوری دنیا کی جو ہے وہ اپ ورڈ جائے۔ ان امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ان امپلائمنٹ شیورلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا جب لاسٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ امپلیمنٹ ہوا تھا، اس میں کچھ جو کمپنیز ہیں، امپلائرز ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے امپلائیز کی جو پے اسکیل ہے اس میں 50% کا کٹ لگا دیا۔ کچھ نے کیا کیا؟ امپلائیز کو ریڈنڈنٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو ہم نے سب نے فیس کیا، لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اب اس کنڈیشن میں ہم بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ سروائیو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پازیٹیو پہلو کیا ہیں۔ پہلا پازیٹیو، جو سب سے بڑا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوگا۔ جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر اسے وہ یوٹیلائز کرے تو وہ اس ان امپلائمنٹ والی فیز سے نکل کے ایک بزنس فیز میں آ سکتا ہے۔ مطلب کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ سوچو گے، آپ کو آئیڈیاز آئیں گے، آپ نے کیسے ایک جابین سے بزنس مین کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ یہ ہمارا دماغ جو ہے، اللہ پاک نے اس میں اتنی زیادہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم جو بھی اسے ان پٹ دیتے ہیں، یہ اس کا آؤٹ پٹ اتنا زبردست ہمیں دیتا ہے کہ اس کے ہمیں تھاؤزنڈ آف آئیڈیاز بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس ہم نے ان پٹ دینی ہے۔ تو ہم نے اسے کیا ان پٹ دینی ہے کہ میں جابین نہیں رہنا چاہتا یار پوری زندگی، میں نے اب بزنس مین بننا ہے۔ تو یہ آپ کو آئیڈیاز بتائے گا۔ اور سب سے بہترین جو چیز ہے ہمارے مائنڈ کی، جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ہمارا دماغ ہماری اپنی کنڈیشن کو دیکھ کے، اس کو کنسیڈر کر کے ہمارے مطابق ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کویسچن ہم ان پٹ ہم دیں اپنے دماغ کو اور وہ جو ہے آؤٹ پٹ کسی اور کے حساب سے دے دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں وہ آؤٹ پٹ دے گا کہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں، اس سے میں کیسے یوٹیلائز کروں اور کیسے اس کو میں امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ اپنا گول اچیو کر لوں۔ یہ سب سے بڑی بہترین چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری فیملی ٹوگیدرنس بہت زبردست ہو جائے گی، باؤنڈنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں یار، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی فیملی کو سارا دن ٹائم دیا ہو؟ اور ہماری جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم بات کرتے ہوتے تھے جی اتنی ایج ہوگی، اتنی ایج ہوگی۔ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مختلف اس طرح کی بیماریاں ہیں جس سے کہ ہماری الٹیمیٹلی ایج پہ افیکٹ جا رہا ہے نا، کہ پہلے ایوریج جو ایج تھی وہ تھی 80 90، آہستہ آہستہ 70 60، اب 50 تک آ گئی ہے۔ کیوں آ گئی ہے؟ یہ سارا ہم اپنی جو ہے وہ ڈائٹ کو مینٹین نہیں کر رہے، اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنی ایکسرسائز نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، اس میں ہم اپنی اگر اس کو ہیلتھ کی طرف ہی جو ہے کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ ہماری پراسپیرٹی اس میں ہی بڑی آ جائے گی، بڑی اس میں
ہماری امپرومنٹ آ جائے گی، جس سے ہماری صحت بہتر ہوگی، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا اور ریفریشنس آئے گی۔ آپ سوچیں کہ جب لاک ڈاؤن سے پہلے جب ایک نارمل لائف چل رہی تھی تو ہم میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو تھا وہ پڑھنے جاتا تھا، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ اسٹیشن جاتا تھا تو اس کے ایکسپینس آتے تھے، کافی زیادہ ایکسپینس آتے تھے، تو الٹیمیٹلی وہ ایک برڈن ہی تھا، تو وہ کم ہو گیا۔ اب کیا ہم کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، جسٹ آپ نے لاگ آن ہونا ہے اور اپنی کلاس لینی، دیٹس اٹ۔ کیا ہوا، آپ کا الٹیمیٹلی سارا ایکسپینس کم ہو گیا۔ ہاں، ایک اور اس کا پہلو ہے جو نیگیٹو ہے کہ ہم وہ اسٹڈی گین نہیں کر سکتے جو ایک فزیکل انٹریکشن سے ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں جسٹ یہاں پہ ایکسپینس ریڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بزنس میں نے اپرچونٹیز کہا تھا اس میں ایک تو فائنینشیل ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں نان فائنینشیل۔ فائنینشیل تو وہ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر فائنانس پڑا ہوا ہے تو ہم بزنس کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لازمی نہیں فائنینس ہو، ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی چیز میں مانتا ہوں کہ انسان کی ایکسپرٹیز ہیں، جس کے پاس ایکسپرٹیز جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنا سکسیسفل ہے۔ فائنانس سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اسے کہاں پہ ڈپلائی کرنا ہے، کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے۔ اس سے گائیڈ کرنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایکسپیرینس بندے کی، ایکسپیرینس پروفیشنل کی۔ اور وہ ایکسپیرینس پروفیشنل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو کوالیفائڈ ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، فری لانسنگ کے پلیٹ فارم ہے کہ فائیور ہو گیا، فری لانسر ہو گیا اور اپ ورک ہو گیا۔ آپ ان پہ جائیں، اپنا اکاؤنٹ بنائیں، وہاں پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کریں گگ بنا کے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ میرے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں ود ان دا ٹائم فریم، ود ان یور بجٹ۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے روزانہ بس ایک آن لائن رہنا ہے موسٹلی، اور اپنی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں ضرور اپنی انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ آپ امپروو کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کیسے آپ جو ہے وہ ایک بائر کو انٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی سروسز دینے کے لیے، تو اس پہ میں ضرور بناؤں گا۔ تو اس جو سمری ہے اس ویڈیو کی وہ یہی ہے کہ اب لاک ڈاؤن تو جو لگنا تھا وہ لگ گیا، لیکن خدا را اب بجائے اس کے کہ آپ مایوسی پھیلاؤ اور نیگیٹیوٹی پھیلاؤ، اس کی بجائے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، اویلیبل ٹائم ہے، اس میں آپ ایسی چیزوں کو، کریٹیو آئیڈیاز کو لائیں جو آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکال کے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آئیں، اور اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے آپ کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے آئیں۔ یہی میرا پیغام ہے آج کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ فری لانسنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور بھی کچھ اپرچونٹیز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، جسے آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کر کے انشاءاللہ سکسیس کی طرف آ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔